لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز حاضرین، عمائدین شہر، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ میں قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے سے آپ حضرات کے روبرو آج کے خطبے میں پانی جسے ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، رب العالمین کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے پانی، اس کے متعلق میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو آیت ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی کو ایک اندازے کے تحت اتارا، نازل کیا دنیا کے اندر۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس پانی کو زمین میں ہم نے ٹھہرایا۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، یہ پانی ٹھہر جانے کے بعد کہاں جانا ہے، کس طرف لے جانا ہے، اس پر رب العالمین ہی قادر ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ معزز حاضرین، یہ بات ذہن نشین کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں، پانی جس نعمت کو ہم اپنی زندگی میں ہر آدمی استعمال کرتے ہیں، اور رب العالمین کے جتنے بھی مخلوق ہیں بغیر پانی کی زندگی گزار ہی نہیں سکتے ہیں۔ انسان ہی نہیں، جتنے بھی مخلوق ہیں رب العالمین کی، سب کو اس پانی کی ضرورت ہے۔ سب اللہ کی اس پانی جیسی نعمت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر پانی کی نعمت رک جائے یا پانی کہیں ختم ہو جائے تو رحمت کے بجائے زحمت ہو جاتا ہے۔ پانی اللہ رب العالمین کی ایسی نعمت ہے جسے ہر مخلوق محتاج ہے، ہر مخلوق محتاج ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطالعہ اگر ہم کریں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جتنی نعمتوں کو پیدا کیا، جو نعمتوں سے جن نعمتوں سے نوازا انسانوں کو، اور جتنے بھی نعمت اس روئے زمین میں پیدا کیا، پانی جو ہے سب سے قدیم ترین نعمت ہے۔ تمام نعمتوں میں سب سے پرانی اور قدیم نعمت پانی ہے۔ کیسا؟ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیر لکھا، اور اللہ رب العالمین تقدیر لکھتے سمے یا آج بھی کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ۔ جب ایک انسان پیدا نہیں ہوا، اس کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیر لکھی جا رہی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور رب العالمین کی جو عرش ہے پانی کے اوپر تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ پانی کی تخلیق، پیدائش بہت قدیم ترین پیدائش ہے۔ بہت پہلے اللہ رب العالمین نے اس پانی کو پیدا فرمایا ہے، پیدا کیا ہے، اور اس پانی کے سب مخلوق محتاج ہیں، سب لوگ محتاج ہیں، صرف انسان ہی، ساری مخلوق اس روئے زمین کی، زمین اور آسمان کی ساری مخلوق محتاج ہے۔ جب یہ انسانوں میں مسلمانوں میں متقی اور پرہیزگار، نیک بندے اور صالح لوگ اللہ کی نظر میں اگر یہ کامیاب ہو جائے تو رب العالمین اس کا ٹھکانہ، مسکن جنت ہے۔ جنت میں اللہ رب العالمین داخل کرے گا انسانوں میں، مسلمان میں نیک لوگوں کو جن سے اللہ راضی ہے جنت میں داخل کرے گا۔
جنت کی بے شمار صفات ہیں ان کی نعمتوں کی، ان تمام صفاتوں میں ایک صفت کا ذکر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جنات تجری تحت الانہار، ہم اپنے بندوں کو ایسے جنت میں داخل کریں گے، ایسے جنت میں رکھیں گے، ایسی جگہ پر ان کو رکھیں گے، ایسا مقام عطا کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ نہر پانی کا ہوتا ہے، تو اس پانی کے نعمت کا ذکر اللہ رب العالمین جنت کے جہاں بے شمار نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کے ساتھ بطور خاص پانی کا ذکر فرماتا ہے۔ نیک بندوں کی بے شمار اللہ رب العالمین صفات بیان کرتے ہیں اور بہت سارے فضیلتیں بھی بیان کرتے ہیں۔ پھر نیک بندوں کے ساتھ جو اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے آخرت میں، جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو کچل کر کے دنیا کے اندر منمانی زندگی نہیں بلکہ رب چاہی زندگی گزارا، ان کے لیے بے شمار وعدے بھی کیے ہیں نیک بندوں کے لیے۔ ان وعدوں میں سب سے بڑا وعدہ تو جنت میں داخل ہو جانا، یہ بہت بڑا وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا۔ ایک بندہ دنیا کے اندر ایمان لائے اور اپنی نفس کو کچیل کر اپنی خواہش کے خلاف رب العالمین کی خواہش کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل کرے گا، یہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ ان وعدوں میں اللہ رب العالمین خاص طور سے جو ذکر فرماتا ہے، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، رب العالمین کہتا ہے میں متقی لوگوں سے جس جنت کے بارے میں وعدہ کیا ہوں، جو متقی ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، صالح ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، وعدہ کے پابند کرنے والے ہوں گے، اخلاق مند ہوں گے، انصاف پر قائم ہوں گے، ظلم سے دور ہوں گے، ہر آدمی کے ساتھ بھلائی برابری کا سلوک کریں گے، الغرض اپنی نفس کو کچل کر کے رب کے مطابق زندگی کریں گے، ایسے لوگوں کو میں جس جنت کا وعدہ کیا ہوں، مثل الجنت الذی وعد المتقون، ایسے لوگوں کو میں ایسی جگہ پر داخل کروں گا، ایسی جنت جس کا میں وعدہ کیا ہوں۔ وہ کیسی ہوگی پتہ ہے؟ وہ جنت فیہا انہار من غیر آسن، اس جنت کے اندر ایسی نہریں ہوں گی جس کے پانی بدمزہ نہیں ہوگا، کڑوا نہیں ہوگا، بلکہ میٹھا اور پینے میں مٹھاس رہے گا۔ ایسے پانی اللہ رب العالمین جنت میں ان کو عطا کرے گا۔ تو پھر جنت کی ان نعمتوں میں پانی کی نعمت کو بطور خاص اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے۔ پھر اس نہر کی صفت اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی نہریں ہوں گی جس کی بھی مزہ جو ہے بدلا ہوا نہیں ہوگا، وَأَنْهَارٌ مَّاءٍ خَمْرٍ، اور اس طریقے سے جو ہے نہریں ہوں گی شراب کی، پاک شراب جسے انسان پسند کرے گا۔ یہ ساری چیز اللہ رب العالمین ان نہروں کا ذکر کرتا ہے، بہنے والی نہروں کا۔ تو نہر جو ہے اللہ رب العالمین نے بطور خاص جو ذکر کیا، خاص طور سے جو فرمایا کہ میں متقی کو ایسے جنت میں داخل کروں گا، ایسے جگہ پر رکھوں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ایک چیز تو یہ رہی کہ دنیا کے اندر ہر مخلوق، ہر جاندار پانی کے محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ آخرت میں بھی اس کا بڑا درجہ ہے اس پانی کا۔ اگر ہم انبیاء اور رسول کی بات کریں، انبیاء اور رسول جتنے بھی اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا اس روئے زمین میں، اس کائنات میں، اس دنیا کے اندر، اکثر اور بیشتر انبیاء کرام کا ربط، تعلق پانی کے ساتھ رہا ہے، ان کا معاملہ پانی کے ساتھ رہا ہے۔ اکثر انبیاء کرام کا اگر ہم دیکھیں تو نوح علیہ السلام سے آتے ہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال جب اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، عقیدہ توحید کی دعوت دیے، اللہ رب العالمین کی طرف بلائے، ان کی قوم نے مانا نہیں، گنتی کے چند لوگ ان کی بات پر ایمان لائے۔ تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی قوم کو جس ذریعے سے ہلاک کیا وہ پانی ہی۔ حد وہی چیز اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، کہ ہم جو پانی کو ایک مقدار میں آسمان سے نازل کیے ہیں، اتارے ہیں، یہ مقدار سے بڑھ جائے تو عذاب بن جاتا ہے، گھٹ جائے تو بھی عذاب بن جاتا ہے۔ مقدار سے بڑھ جائے، سیلاب آ گیا، بستی کی بستی تہس نہس برباد ہو گئی۔ اگر گھٹ جائے، قحط سالی آ گئے، انسان تو انسان، ہر مخلوق بھی محتاج ہو گئے پانی کو اور مر گئے۔ عذاب اور رحمت بھی، یہ پانی مقدار سے بڑھ جائے تو زحمت ہی زحمت ہے، گھٹ جائے تو بھی زحمت ہے۔ مقدار میں جب پانی رہا تبھی اللہ رب العالمین کی یہ پانی رحمت ہے۔ الغرض
جب نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانے، اسی پانی کے ذریعے سے ان کو برباد اور تہس نہس کر رکھ دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، یونس علیہ السلام یہ بھی اپنی قوم کو جو ہے اسلام کی دعوت دیے، اور رب العالمین کا یہ حکم تھا کہ اس قوم پر عذاب رب العالمین کی آئے گی، اللہ کی عذاب آئے گی۔ ابھی سمجھا رہے تھے، لیکن حتمی فیصلہ کل آنے والا ہے، صبح آنے والا ہے، ایسا فیصلہ ابھی نہیں آیا۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ناراض ہو کر کے اپنے اس گاؤں سے نکل جاتے کہ یہ لوگ تو پھنسنے والے ہیں، اللہ کی عذاب کی چپیٹ میں آنے والے ہیں۔ ناراض ہو کر کے اپنی قوم سے نکل کر کے چلے جاتے ہیں گاؤں سے یونس علیہ السلام۔ اس کے بعد ایک کشتی پر سوار ہوتے ہیں، کشتی بیچ سمندر میں ڈاواں ڈول ہونے لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن اندازی کی جاتی ہے تفصیل کے ساتھ، تفسیروں میں یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے، اشارہ کرنا مقصد ہے۔ ڈاواں ڈول ہونے لگنے کے بعد یونس علیہ السلام کو کشتی سے اس کے جو ملاح ہوتے ہیں، چلانے والے ہوتے ہیں، پانی میں ہی ڈال دیا ان کو۔ یونس علیہ السلام رب العالمین کا معجزانہ طور پر یونس علیہ السلام کو بچانا تھا، مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد یونس علیہ السلام کرتے رہے اور وہ محفوظ رہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انبیاء اور رسول جو اس دنیا میں آئے، ان کا سابقہ ربط پانی کے ساتھ بڑا گہرا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فرعون کا زمانہ تھا یہ، اور ان کی زندگی میں جس کے گھر میں بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا، فرعون کا یہ آرڈر تھا، حکم تھا کہ جو لڑکے پیدا ہوتے ان کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ تو ایسے موقع پر موسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے پیٹ میں تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے، ولادت سے پہلے بڑا اندیشہ ہوتا رہا کہ فرعون اور اس کی پولیس گھر گھر ڈھونڈ کر کے جس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے قتل کر دیتے ہیں، ممکن ہے میرے بچے کو بھی قتل کر دیں گے۔ دل میں کچھ گھبراہٹ، غمگین رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے۔ الغرض ولادت ہوئی، پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام۔ پھر رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی فرمائی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اگر تم کو کوئی غم ہے، فکر ہے، تکلیف ہے کہ کہیں ہمارے بچے کو کوئی مار دے، قتل کر دے، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالا، ان ارضعہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم، کہ اگر تم کو خوف ہے، ڈر ہے، دودھ پلاتے سمے وہ پکڑ کر کے آ کر قتل کر دے موسیٰ علیہ السلام کو، تو ایک صندوق میں، لکڑی کے صندوق بنا کر کے اس میں اپنے بچے کو ڈال دو، پھر اس کو سمندر میں رکھ دو، سمندر میں ڈال دو، لکڑی کے صندوق میں بند کر کے اپنے بچے کو دودھ پلاتے سمے فرعون اور اس کی پولیس سے خوف ہو، ڈر ہو، تو صندوق میں بند کر کے سمندر میں پھینک دو، سمندر میں ڈال دو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا قصیہ، اس کا پیچھا کرو، یہ صندوق جاتا کہاں ہے؟ سمندر میں ڈال دیے، سمندر میں یہ پانی کا جو ربط ہے، تعلق ہے انبیاء کرام کو بڑا گہرا رہا ہے، سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون کی بیوی ہی اس کو اٹھاتے ہیں، اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی جو شروعات میں ربط جو رہا، تعلق جو رہا پانی کے ساتھ، یہ بتلانا میرا مقصد ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آئے، بھائیوں نے سازش کی، چال چلے، ان کے ساتھ ظلم کیے، اور اس کے بعد جو بھائیوں نے اس کو تکلیف اور سزا دینے کی جو تجویز مقرر کی، کیا پانی میں ہی ڈالنے کی، کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا جہاں پر پانی ہوتا ہے۔ تو مدبھیڑ، انبیاء کرام کا مدبھیڑ پانیوں سے بڑا بھیانک رہا ہے۔ اور پھر معجزانہ طور پر رب العالمین کی معجزہ سے انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے بچایا اور معجزہ بنا دیا اس کو، پانی کو۔ پھر یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کی تدبیر نہ چلی
اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد کامیاب اور کامران رہے، ان کی زندگی اگر ہم پڑھیں بہت ساری عبرتیں ہیں یوسف علیہ السلام کی حالات میں اور ان کی کیفیت میں۔ مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جن سے پیدا ہوا، مریم علیہ السلام جو بغیر باپ کے حمل سے تھے، یہ رب العالمین کی معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مریم علیہ السلام کو شوہر نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ولادت کا جب وقت آیا، ڈلیوری کا جب وقت آیا، بڑی تکلیف میں تھے، تشویش میں تھے، پریشانی میں مبتلا تھے، لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، کیسا میں لوگوں کو سمجھاؤں، بڑی تکلیف میں تھے مریم علیہ السلام۔ تو ایسے موقع پر جب ڈلیوری کا وقت ہوا، درد ذیح جب شروع ہوا، پیٹ کا جو درد ولادت کے وقت خواتین کو جو شروع ہوتی ہے، ایسے وقت میں کھجور کے درخت کے پاس بیٹھے اور سوچ میں، غم میں ہیں، فکر میں ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ معجزہ ہے حالانکہ اللہ رب العالمین کا، مگر جو ہے لوگ کیا کہیں گے اس کی بڑی فکر تھی۔ قد جعل ربک تحتک سریہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے معجزانہ طور پر تمہارے لیے بہت سارے معجزہ عطا کیا ہے۔ تنے کو ہلانے کا معجزہ، پھر کھجور گرنے لگے، اور اس کے بعد جو پانی کا ربط ہے وہ چیز اللہ رب العالمین خاص طور سے فرماتا ہے کہ تمہارے اس درخت کے نیچے ہم نے جو ہے تمہارے رب نے سمندر بنا دیا، نہر جاری کر دیا جسے تم پانی پیتے رہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی تھی، وہاں پر ان کا بھی تعلق پانی کے ساتھ۔ پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ یہ جو خوف ہے، غم ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا جو ڈر ہے، فکلی، کھاؤ آرام سے جو کھجور ہے کھاؤ، وشربی، جو پانی کا جو ادھر ادھر ڈھونڈ نہیں سکتے ہو، ہم نے تیرے نیچے پانی کا نہر جاری کر دیا، اس کا پانی پیو۔ وقری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈے رکھو۔ آنکھوں کو ٹھنڈ کا مطلب یہ ہے کہ بے فکر رہو، لوگوں کی غم، لوگ کیا کہیں گے، یہ جو دل میں باتیں بار بار آتی ہے، اس چیز کی کوئی فکر مت کرو، بلکہ کھاؤ اور اس پانی کو پیو، آرام سے رہو۔ اللہ رب العالمین کے معجزانہ طور پر جو یہ بات آئی، پھر لوگ آئے، بچے نے بات کیا اور بات واضح ہوگی، یہ معجزہ ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے۔ ربط جو ہے، تعلق جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش میں بھی پانی سے ہی رہا ہے۔ اب ہم پانی کے استعمال پر اگر ہم آتے ہیں، زندگی میں ہم کس طرح، یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے پانی، انسانی زندگی میں ہر جاندار، صرف انسان کی نہیں بلکہ ہر جاندار کی ضرورت ہے۔ اس کو کیسا استعمال کریں، کیسا استعمال کرنے کا ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے، کہاں سے اس پانی کو نکالیں، کس جگہ رکھیں، اسٹور کریں، یہ سب طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے اسلام میں ہمیں قرآن مجید کے اندر ہمیں بتلایا ہے۔ قرآن میں سب سے پہلے یہ کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، زندہ مخلوق کے زندہ رہنے کے لیے پانی کی بہت اہمیت قرار دیا۔ بغیر پانی کے مخلوق زندہ رہ ہی نہیں سکتے، کوئی بھی مخلوق ہو بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ خاص طور سے ہم ایک مثال کے لیے اور بات کو سمجھنے کے لیے دیکھیں، ہر مخلوق، چرند پرند، بیل بکری، جانور اور انسان سب پانی استعمال کرتے ہیں، بغیر پانی کے نہیں رہ سکتے۔ لیکن ان جانوروں میں سب سے زیادہ اگر پانی کی ضرورت ہے تو کسے پتہ ہے؟ اونٹ کو۔ اونٹ جو ہے، کیوں اس کو زیادہ ضرورت ہے؟ یہ صحرا میں، جنگل اور ریگستان میں رہنے والا جانور ہے اونٹ۔ اب ریگستان میں پانی تلاش کریں، دور دور تک پانی ملنا مشکل ہے، مل نہیں سکتا، کہاں سے پیے گا؟ اور ہر مخلوق کو زندہ رہنے کے لیے پانی بڑی ضرورت کی چیز ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ریگستان میں، صحرا میں، جنگل میں، بے آب و گیا اور چٹیل میدان میں پانی کہاں ملے گا؟ جبکہ بسیرا کرتا ہے اونٹ انہی ایریا میں، انہی علاقہ میں، کہاں سے پانی ملے گا اس کو؟ اور پھر جب پانی نہیں ملے گا تو زندہ کیسا رہے گا؟ تو اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیں کہ اس کے اندر، اونٹ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ٹینک بنا دیا ہے جو کہ دوسرے جانور کے پاس نہیں ہے۔ اونٹ پانی پیتا بھی ہے اور اپنے جسم میں اسٹور کر کے، جمع کر کے رکھ بھی لیتا ہے۔ ایک ہفتہ، 10 دن اگر پانی نہ بھی ملے تو اب جو جمع کر کے رکھا ہوا پانی اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ پانی ہر مخلوق کی ضرورت ہے اور اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے، یہ طریقہ بھی رب العالمین نے کیا۔ بے زبان جانور جو پانی کے محتاج، کسی کو بول نہیں سکتے اور اس صحرا میں زندگی گزارتے، اللہ رب العالمین نے ان کا سسٹم اس طریقے سے قائم کر دیا، تم اپنے اندر سمو لو،
جمع کر لو پانی اور وقت ضرورت تم اس پانی کو پی لو۔ جو مقدار اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ پانی کو ہم نے مقدار سے نازل کیا، اگر مقدار سے آگے ہو جائے، سیلاب کی شکل میں عذاب، مقدار میں نہ رہے پانی، یعنی کسی کو مل ہی نہیں رہا ہے پانی، قحط سالی کے شکل میں عذاب، اور مقدار میں مقررہ مقدار میں ہے، معتدل مزاج میں ہے، جتنی انسان کو ضرورت ہے اتنا پانی اگر ہے تب تو رحمت ہے، یہ پانی رحمت ہے۔ اور یہ چیز جو نعمت اللہ رب العالمین نے دیا ہے، صحیح طریقے سے اس نعمت کو استعمال کیا جائے۔ پھر اللہ رب العالمین سوال کرتا ہے، دنیا والوں سے سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید کی آیت کے شکل میں، امن جعل الارض قرارا، کون ہے وہ ہستی، کون ہے وہ ذات جو پانی کو ٹھکانے پر رکھتا ہے، ٹھہرا کر کے رکھتا ہے اور مقررہ جگہ پر رکھتا ہے، وجعل خلالها انہارا، اور پھر پانی کو کے نیچے جو ہے نہریں چلاتا ہے رب العالمین، نہر، بور ڈالتے ہیں ہم، کنواں کھودتے ہیں، نہر چل رہا ہے اندر، اور جتنے ہم کو ضرورت ہے اتنا پانی لے رہے ہیں۔ اگر وہی پانی نیچے چلا گیا تو مجال نہیں کسی کی کہ وہ پانی واپس لے کر کے آ جائے۔ یہ سوال ہے رب العالمین کے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دے رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، اگر یہ پانی گہرائی کے اندر چلا گیا تو دنیا کی کون سی وہ طاقت ہے کہ جو دوبارہ اس پانی کو واپس لا سکے؟ کوئی نہیں ہے ایسی طاقت کہ اگر پانی گہرائی میں چلا ہی جائے، کتنے بھی تم بور کر لو، کنویں کھودو، پانی آنے کا نام نہیں آ سکتا جب اللہ رب العالمین گہرائی میں ڈال دے۔ جو قرارہ مقرر مقدار سے اگر نیچے کر دیا، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس پانی کو تم گھسیٹ کر لے کر کے آ جاؤ۔ یہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ پانی کا تعلق انسان کی زندگی میں ان کے عمل سے ہے۔ پانی قرار میں رہنا یا نیچے چلا جانا یا نہیں ملنا، بہت زیادہ بھی ہو جانا یا عذاب بن جانا، زحمت بن جانا، ان کے عمل سے۔ انسانی زندگی میں ان کا عمل جس مقدار جس طریقے میں ہوگا، پانی کو اللہ رب العالمین مہیا کرے گا، اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ گزشتہ دنوں کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ کی ایک بڑی بہترین خوبصورت آسمانوں سے چھوتی عمارتوں والی سٹی ہے، شہر ہے۔ وکیپیڈیا یا گوگل میں سرچ کریں گے، کیپ ٹاؤن علاقے اتنی خوبصورت، ساؤتھ افریقہ کا بہترین خوبصورت علاقہ، لیکن ہوا یہ کچھ دن پہلے، جس کی تاریخ، سال، سب چیز ہمیں نیٹ میں سارے چیزوں میں مل جائے گا۔ اس اتنی خوبصورت لہلہاتے ہوئے شہر کے پانی زمین کے اندر ختم ہو گیا ہے، پانی نہیں، موجود نہیں وہاں پر پانی۔ جو کل تلک یہ شہر اپنی خوبصورتی میں دنیا والوں کے لیے مثال نہیں تھا، ان کے ٹکر میں کوئی شہر نہیں تھا، کچھ دن کے بعد نیز نابود اور ویران ہو گیا وہ شہر، پانی ختم ہو جانے کی وجہ سے۔ بڑے بڑے محلیں، بڑے بڑے بلڈنگ، محلات، خوبصورت آسمانوں کو چھوتی ہوئی عمارتیں، سڑکیں، راستے، سب تہس نہس اور برباد ہو گئے۔ پانی نہیں رہنے کی وجہ سے کوئی رہنے والے نہیں رہے وہاں پر، سارے لوگ اس شہر کو خالی کر کر کے نکل گئے۔ تعلق پانی رہنا اور نہیں رہنا انسان کے عمل کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا البہائم لم تمطر، اگر یہ جانور نہیں ہوتے اس دنیا میں ایک قطرہ پانی نہیں برساتا میں انسان کے اعمال کی وجہ سے۔ انسان کے اعمال اتنے گرے ہوئے ہیں، اللہ کو اتنے بھول چکے ہیں، فراموش کر دیا، اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی میں اتنی کوتاہی کرتے ہیں، اتنی گناہوں میں ملوث ہیں۔ اگر یہ جانور نہیں ہوتے تو ایک قطرہ پانی ہم زمین میں نہیں برساتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کی وجہ سے، دیگر انسان کے علاوہ مخلوق کی وجہ سے ہم پانی کو حاصل کرتے ہیں اور پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ جب یہ اعمال، جو جیسا کہ میں کہا انسان کے اعمال سے، انبیاء کرام سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں بھی قحط سالی آیا، ایسے وقت میں استسقاء کی نماز کا حکم دیا۔ استسقاء کی نماز کیا ہے؟ اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کی نماز، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی نماز، اللہ رب العالمین سے عاجزی، انکساری، گیڑ گڑانے، رونے پلانے کے لیے نماز ہے۔ اور اس نماز میں ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ کر کے بارش طلب کرتے ہیں۔
استسقاء کی نماز، جب پانی رک جائے، پانی ختم ہو جائے، استسقاء کی نماز پڑھنے کا حکم دیا تاکہ انسان اپنا محاسبہ کرے، گناہوں سے توبہ کرے، رجوع اللہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹے آئے اور قحط سالی دور ہو۔ رب العالمین کے ارشاد ہے سورہ نوح کے اندر، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم اپنے گناہوں کی استغفار اللہ رب العالمین سے طلب کرو، گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگو، گڑ گڑاؤ، التجا کرو کہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اس کے عوض میں اللہ کیا کرے گا؟ یمددکم، تو اللہ رب العالمین جو ہے نہریں جاری کر دے گا، موسلا دھار بارش برسائے گا اللہ رب العالمین آسمان سے، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا۔ کب؟ جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اور انکساری کریں۔ اتنی بڑی نعمت ہو جانے کے بعد احتیاطی تدابیر پانی کے استعمال میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، مد جو ہے استعمال کرنے کی چیزیں جو چاول وغیرہ جو ماپتے ہیں، ایسا مد ہوتا ہے، مد کے ذریعے سے پانی جو ہے 1 لیٹر یا آدھا لیٹر اس میں آتا ہوگا، وہ اس کے ذریعے سے وضو کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وقت ضرورت نہاتے بھی تھے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، وضو کے جو اعضاء ہے 3 مرتبہ دھونے کا حکم ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم سمندر کے کنارے بھی بیٹھے رہو 4 مرتبہ دھونے کا حکم نہیں ہے، ضائع کرنے کا، فضول خرچی اور اسراف کا حکم نہیں ہے، کیونکہ پانی یہیں پر ہے، سمندر میں ہی پانی ہے، اتنے زیادہ پانی ہے، 4 بار 5 بار ہم دھو لیں تو کیا فرق پڑتا؟ نہیں، اسلام نے اس کو روکا، 3 مرتبہ اسے دھونے کا حکم دیا۔ فضول خرچی سے یہاں تک احتیاطی تدابیر استعمال کرنے کے لیے حکم دیا۔ پھر اس کے بعد کوئی پانی ٹھہرا ہوا پانی ہے، بہتا ہوا پانی ہے، صاف رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ صرف انسان ہی نہیں پیتے بلکہ دیگر مخلوق بھی اس پانی کو استعمال فرماتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبلن احدکم فی الماء الدائم، کئی تالاب ہے وہاں پر ٹھہرا ہوا پانی بہت مقدار میں ہے، اندازہ نہیں کر سکتے، ٹھہرا ہوا پانی ہے اور بہت مقدار میں پانی ہے، اس پانی کے اندر پیشاب کرنے کا حکم نہیں دیا۔ کوئی آدمی تم میں سے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، جبکہ یہ نہیں سوچے کہ اتنا زیادہ پانی ہے، بے شمار پانی ہے، کیا یہ تو پاک صافی ہو جائے گا، اس کے اندر پیشاب کر دیے، حکم نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوچو اگر ہم ٹھہرا ہوا پانی ہے، پاک پانی ہے، ٹھہرا ہوا ہے، تالاب میں ہے اور بہت زیادہ ہے اور ہم پیشاب کر دیے اس میں، کبھی ہم کو ضرورت پڑی کہ نہیں ہم کو پینا ہے، تو کون ایسا بدبخت انسان رہے گا جو جس پانی میں پیشاب کیا ہے اس کو پینا پسند کرے گا؟ کوئی نہیں پسند کرے گا۔ جو چیز ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے کیسا پسند کر سکتے ہیں؟ دوسروں کے لیے بھی اس چیز کو نہیں پسند، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبلن احدکم فی الماء الدائم، ٹھہرے ہوئے پانی میں ہم پیشاب کرنے کا کسی کو حکم نہیں دیا۔ اب روز مرہ کی زندگی میں اتنی بڑی نعمت ہونے کے بعد ہم استعمال کرتے ہیں، وضو کے اعضاء کو دھوتے ہیں، نل چلا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کتنے پانی موری میں جاتا ہے، کتنے پانی نالے میں جاتا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے، اندازہ کیا ہے؟ اچھا، اسی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں گھڑے لے کر کے گھنٹوں لاری میں پانی اگر آ جاتا ہے بڑی لائن قطار رہتا ہے کہ کہیں پر ہم پانی ایک قطرہ مل جائے، ایک مٹکا پانی مل جائے، گھڑا پانی مل جائے، ایسے بھی لوگ ترستے ہیں، اور جن کے پاس پانی میسر رہتا ہے بہاتے رہتے ہیں۔ سخت وعید نازل ہوئی ہے پانی کو اسراف کرنے کے متعلق، پانی کو برباد کرنے کے متعلق، بلکہ پانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی پیاسوں کو پلانے کا بے شمار اجر دیا اللہ رب العالمین، بہت بڑا اجر دیا۔ اندازہ کریں کہ کتا ہے جسے اسلام میں مارنے کا حکم ہے، اس کو جان سے ہی مار دو اگر موقع ملے تو، کیونکہ یہ تکلیف دہ جانور ہے، کبھی موقع ملے تو اب ہر کتے کو مارتے اور رہنا نہیں ہے۔ اگر کوئی تکلیف دہ کتا ہے، کاٹ رہا ہے، پاگل ہو گیا، تو اس کو موقع ملے تو مار دینے کا بھی حکم دیا، موقع ملے تو۔ گندا جانور، ناپاک جانور ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ آتا ہے کہ پیاس کی وجہ سے اس کی زبان لٹک رہی ہے، زبان لٹک رہی ہے، فاحشہ بدبخت ایک عورت اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو پانی پلانے کے جو ثواب ہے، اس ثواب میں اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے،
انسان ہے، جانور ہے، پیاسوں کو پانی پلانے کے بڑا ثواب اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی۔ تو پانی کی صحیح استعمال کریں اور اس کو صحیح طریقے سے جتنا حکم ہے اتنا استعمال کریں۔ اگر پانی بچ جاتا ہے اس کی جگہ پر اس کو چھوڑ دیں، بہا دیں، برباد کر دیں، گندا کر دیں، اس کا حکم اسلام میں نہیں ہے۔ ٹوٹل بات ملا کر کے خلاصہ یہ ہوا کہ پانی انسان کے لیے نہیں، دیگر مخلوق کے لیے، بلکہ ہر جاندار کے لیے ضرورت کی چیز ہے۔ ان کو ویسے ہی استعمال کریں جیسے اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم